سوچیں کچھ لوگ زیادہ دولت مند نہیں ہوتے، زیادہ طاقتور بھی نہیں ہوتے، پھر بھی ہر محفل میں ان کی عزت کی جاتی ہے، اور کچھ لوگ مال، فیم اور طاقت ہونے کے باوجود لوگوں کے دل سے کچھ لوگوں کے دل اپنے دل سے ان کا احترام نہیں کرتے۔ آخر فرق کہاں ہے؟ صرف ایک لفظ میں، وہ ہے عزت۔ لیکن ایک سوال ہے جو شاید آپ کی پوری زندگی بدل دے، کیا عزت مانگنے سے ملتی ہے یا عزت دینے والوں کو اللہ عزت لٹا دیتا ہے؟ آج کی یہ ڈاکیومنٹری صرف اخلاق کی بات نہیں کرے گی، بلکہ وہ راز بتائے گی جو خاندان، معاشرے اور دلوں کو جوڑ دیتا ہے۔ ہم ایک ایسے دور میں رہتے ہیں جہاں لوگ اپنی عزت تو چاہتے ہیں لیکن دوسروں کی عزت کرنا بھول گئے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ بچے ہماری عزت کریں، لیکن کیا ہم بچوں کی عزت کرتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ بیوی شوہر کی عزت کرے، شوہر چاہتا ہے کہ اس کی بات سنی جائے، لیکن کیا وہ بھی اپنی بیوی کے جذبات کی عزت کرتا ہے؟ اسلام نے عزت کو صرف بڑوں تک محدود نہیں رکھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے۔ یہی ایک بہترین معاشرے کی بنیاد ہے، لیکن آخر ایسا کیوں ہے؟ کبھی سوچا ہے کچھ لوگ زیادہ دولت مند نہیں ہوتے، زیادہ طاقتور بھی نہیں ہوتے، پھر بھی ہر محفل میں ان کی عزت کی جاتی ہے، اور کچھ لوگ مال، شہرت اور طاقت ہونے کے باوجود لوگ دل سے ان کا احترام نہیں کرتے، دل سے۔ آخر فرق کہاں ہے؟ صرف ایک لفظ میں ہے، وہ ہے عزت۔ لیکن ایک سوال ہے جو شاید آپ کی پوری زندگی کو بدل کے رکھ دے، کیا عزت مانگنے سے ملتی ہے یا عزت دینے والوں کو اللہ عزت لٹا دیتا ہے؟ آج کی ڈاکیومنٹری صرف اخلاق کی بات نہیں کرے گی، بلکہ وہ راز بتائے گی جو خاندان، معاشرے اور دلوں کو جوڑ دیتا ہے۔ ہم ایک ایسے دور میں رہتے ہیں جہاں لوگ اپنی عزت تو چاہتے ہیں لیکن دوسروں کی عزت کرنا بھول گئے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ بچے ہماری عزت کریں، لیکن کیا ہم بچوں کی عزت کرتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ بیوی شوہر کی عزت کرے، کیا شوہر اس کی بات کو سنتا ہے؟ لیکن کیا وہ بھی اپنی بیوی کے جذبات کی رسپیکٹ کرتا ہے؟ اسلام نے عزت کو صرف بڑوں تک لمیٹڈ نہیں رکھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے۔ یہی ایک بہترین معاشرے کی بنیاد ہے۔ لیکن آخر ایسا کیوں ہے کہ جو انسان دوسروں کی عزت دیتا ہے وہ خود بھی لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لیتا ہے؟ اسی راز کو ہم امیجن کریں، تصور کیجئے کہ ایک آفس ہے، دو آفیسر ہیں، دونوں کے پاس ایک جیسا عہدہ ہے، ہر کسی سے سخت لہجے میں وہ بات کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا چوکیدار اس سے احترام سے بات کرتا ہے۔ چند مہینوں بعد پہلے آفیسر کو لوگ صرف اس کے عہدے کی وجہ سے سلام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن دوسرے کو دل سے دعا دیتے ہیں، کیونکہ عہدہ وقتی ہوتا ہے، کردار ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ سائیکالوجی بھی یہی بتاتی ہے کہ انسان اس شخص کے ساتھ زیادہ خلوص کے ساتھ اس چیز کو فیل کرتا ہے، محسوس کرتا ہے، ٹھیک ہے، جو اسے اہمیت اور احترام دیتا ہے۔ اسی لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی عزت کریں تو پہلے آپ دوسروں کو عزت دینا سیکھیں۔
لیکن یہ صرف اخلاق کی بات نہیں، یہ اللہ کا ایک قانون بھی ہے، اور یہی حقیقت جو ہے نا ہم اگلے منظر میں دیکھیں گے، اس لیے آپ نے اسکپ نہیں کرنا۔ عزت یہ صرف الفاظ سے نہیں دی جاتی، عزت لہجے سے بھی دی جاتی ہے، نگاہ سے بھی، رویے سے بھی، اور کبھی خاموشی سے بھی۔ کبھی کسی مزدور کو دیکھیں جو سارا دن محنت کرتا ہے، اگر آپ اسے صرف ایک جملہ کہیں، جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو آسانی دے، تو شاید آپ کے لیے چند الفاظ ہوں، لیکن اس کے لیے یہ پوری دنیا کی عزت بن سکتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلام، یتیم، مسافر، غریب سب کے ساتھ احترام سے پیش آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو اس کی غربت، رنگ، نسل یا حیثیت کی وجہ سے حقیر نہیں سمجھا، کیونکہ اسلام میں اصل عزت تقوی اور کردار کی ہے۔ ہم اکثر یہ غلطی کرتے ہیں کہ صرف طاقتور لوگوں کو عزت جو آنا دیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہی جو آنا رسپیکٹ ڈیزرو کرتے ہیں، اور کمزور لوگوں کو ایسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ لیکن سوچیں، اگر ایک بچہ آپ کو سلام کرے، ٹھیک ہے، اور آپ جواب بھی نہ دیں، اگر گھر میں کام کرنے والا آپ سے بات کرے اور آپ اسے حقارت سے دیکھیں، اگر کوئی غریب آپ کے سامنے کھڑا ہو اور آپ اس کی عزت نفس مجروح کر دیں، تو کیا یہ اللہ کو پسند ہوگا؟ قرآن کریم میں ہمیں تکبر سے روکتا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم میں۔ یاد رکھیں، آپ کی اصل شخصیت یہ نہیں کہ آپ اپنے برابر والوں سے کیسے پیش آتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ اپنے سے کمزور سمجھے جانے والے انسانوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، آپ کا بیہیویئر ان کے ساتھ کیسا ہے۔ اور یہی وہ امتحان ہے جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن جو لوگ ہر انسان کی عزت کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے کون سا انعام رکھتا ہے؟ اسی سوال کا جواب جو آنا ہے آپ کو ملے گا، اس لیے آپ نے کہیں سے بھی اسکپ نہیں۔ لائف کا ایک عجیب اصول ہے کہ آپ لوگوں کو جو احساس دیتے ہیں، اکثر وہی احساس کسی نہ کسی شکل میں آپ کی طرف واپس آتا ہے۔ اگر آپ ہر انسان کو اس کی حیثیت نہیں بلکہ اس کی انسانیت کی وجہ سے عزت دیتے ہیں، تو آپ صرف ایک اچھا اخلاق نہیں دکھا رہے، آپ اپنے کردار کی بلندی ثابت کر رہے ہیں۔ سوچیے، ایک والد جو اپنے بچوں کی رائے سنتا ہے، ایک شوہر جو اپنی بیوی کی عزت کرتا ہے، ایک بیوی جو اپنے شوہر کی عزت کا خیال رکھتی ہے، ایک مالک جو اپنے ملازم سے احترام سے بات کرتا ہے، ایسے گھروں اور معاشروں میں چینکھیں کم اور دعائیں زیادہ ہوتی ہیں، کیونکہ عزت اعتماد پیدا کرتی ہے، اور اعتماد ہر مضبوط رشتے کی بنیاد ہے۔ آج جب آپ گھر جائیں تو ایک تجربہ کیجئے، اپنے والدین سے زیادہ احترام سے بات کریں، اپنے بچوں کو غصے کے بجائے محبت سے سمجھائیں، اپنی شریک حیات کا یعنی کہ آپ کے لائف پارٹنر کا شکریہ ادا کریں، اور اگر آپ کے سامنے کوئی غریب، مزدور، چوکیدار، ڈرائیور یا صفائی کرنے والا آئے تو اسے صرف ایک مسکراہٹ اور احترام دے کر دیکھیں۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ عزت صرف سامنے والے کے چہرے پر نہیں، آپ کے اپنے دل میں بھی سکون پیدا کرتی ہے۔ یاد رکھیں، عزت دینے سے انسان چھوٹا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ اسے لوگوں کے دلوں میں بڑا کر دیتا ہے۔ اصل عظمت اونچی آواز میں نہیں بلکہ اونچے کردار میں ہوتی ہے، اور جو انسان دوسروں کی عزت کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ایسی عزت کے دروازے کھول دیتا ہے جو دولت، شہرت اور طاقت بھی نہیں خرید سکتے۔ گائز، اپنے یوٹیوب چینل گھنٹوں کو لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے جی۔ ویسے الحمدللہ جتنی میں ویڈیوز ہوتی ہیں انفارمیٹیو ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آج ہم نے ہمارا جو کنٹینٹ تھا، ٹھیک ہے، جو لائک ہمارا کہہ لو کہ ہمارا جو ٹائٹل تھا، ٹھیک ہے، وہ یہ تھا کہ عزت دو گے تو عزت ملے گی۔ اگر آپ کو آج کا میرا کنٹینٹ اچھا لگے، آپ کے بارے میں جتنے بھی کانٹیکٹ نمبر سب کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے۔